بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسان کو وہاں پہ پہنچا دیتی ہے جہاں کسی کا خواب و خیال ہی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا جذبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا جذبہ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا جذبہ بندے کو برگزیدہ ولی بنا دیتا ہے اور بندے کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے بارے میں داتا صاحب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب صفحہ نمبر 127 پر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تصوف کے 10 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک امام یہ بھی ہے جس کا نام بایزید بسطامی ہے، یہ بھی تصوف کے امام ہیں۔ ناظرین، حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی محبت کا جذبہ حضور سے یہ تھا کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ میں جانا چاہا تو انہوں نے پیدل بسطام شہر سے سفر کیا خانہ کعبہ کی طرف۔ 12 سال ان کو لگے چلتے چلتے، مریدوں کے ساتھ یہ چلتے رہے جب خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر پہنچے۔ 12 سال اس لیے لگے چونکہ یہ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی محبت کا یہ جذبہ تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو وہاں پر جب خانہ کعبہ کی چوکھٹ سامنے آئی تو بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ مریدوں نے کہا، حضور کافی عرصے سے آپ چلتے آئے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، لیکن اب آپ نظریں اونچی نہیں کر رہے، اٹھا نہیں رہے نظریں، خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں رہے۔ اب تو آپ کے سامنے ہے خانہ کعبہ، اب تو جی بھر کے دیکھیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ جب میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتھر نظر آتے ہیں، یہی پتھر تو مجھے میرے شہر میں بھی نظر آتے تھے۔ اب ان پتھروں کو میں دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہاں اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جس نے خانہ کعبہ کو آباد کیا ہے، جس نے یہاں خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب دوسری طرف نظر اٹھائی، دوسری بار اوپر نظر اٹھائی خانہ کعبہ کی طرف تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جانب خانہ کعبہ ہے اور دوسری جانب نبی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ زیارت پاک ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے غلاموں، ناظرین، حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے اپنے جو طویل سفر کیا تھا خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، تو وہ خانہ کعبہ کو دیکھنا تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی محبت یہ تھی کہ جس نے خانہ کعبہ کو آباد کیا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تاکہ ان کو بھی دیکھ لوں، یہ ان کی محبت کا جذبہ تھا۔ اتنی عقیدت تھی میرے آقا علیہ السلام سے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی، ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ آپ کو یہ تو پتہ تھا، جب پوچھا گیا، مریدوں نے پوچھا، کہا حضور آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اے میرے مریدو، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے خربوزہ کھانا، لیکن یہ مجھے نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام نے خربوزے کو کاٹ کر کھایا ہے یا توڑ کر کھایا ہے۔ اگر میں توڑ کر کھاؤں، اگر حدیث سے یہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے تو کاٹ کر کھایا ہے تو سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور اگر میں کاٹ کر کھاؤں اور ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے توڑ کر خربوزہ کھایا ہو اور میں اس کو کاٹ کر کھا لوں تو کہیں یہ نہ ہو سنت کے خلاف ورزی ہو جائے۔ اتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو، داتا صاحب نے جیسے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ تصوف کے 10 اماموں میں سے ایک یہ بھی امام ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ جو تصوف کے امام ہیں۔ تو یہ تصوف کے امام، ناظرین، ایسے نہیں بن جاتے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عقیدت اتنی کی ہے، محبت اتنی کی ہے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا جو عہدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ نے ان کو سربلندی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تصوف کا ان کو امام بنا دیا ہے، اور یہ ولی با کرامت تھے، اور ان کی نگاہ کرم اتنی تھی کہ جو بھی مرید ان کے سامنے آ جاتا اس کی دنیا کی کایا ہی پلٹ جاتی۔ تو لہذا ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام سے ہمیں ڈٹ کر محبت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے ہر کام کو نبی علیہ السلام کے ہر کام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔
ہمیں جو بھی کام کرنا ہو نبی علیہ السلام کے کام کے مطابق کرنا چاہیے۔ دیکھیے ناظرین، حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، یہ پتہ تھا لیکن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کاٹ کر کھایا نبی علیہ السلام نے یا توڑ کر کھایا، اس لیے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ تو اللہ نے پھر ان کو مرتبہ اور مقام بھی تو ایسا دیا ہے، آج نہیں بلکہ قیامت تک حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کا نام کتب میں آتا رہے گا، اور لوگ ان کی کرامات جو ہے وہ منبر و محراب میں سناتے رہیں گے اور لوگوں کو ان کی کرامات سے آشنا کرتے رہیں گے۔ تو لہذا دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں بھی ایسی عقیدت اور محبت نبی علیہ السلام سے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ایسی محبت اور عقیدت عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کا ہم پر فضل ہو جائے۔ لہذا دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی عرض کرتا جا رہا ہوں، اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹس باکس میں ضرور سوال کریں، بندہ نہ چیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔